اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اب ہم سورۃ النمل کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورۃ النمل، النمل یعنی چیونٹی، اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکیہ ہے اور مکے میں وحی شروع ہونے کے 6 سال کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 58 تک جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت اور کتاب نجات ہے، لیکن اس سے ہدایت اور نجات صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں اور صحیح بات کا اتباع کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ جو لوگ نہ تو اپنے عقیدے کے غلط ہونے پر غور کرنا چاہیں اور نہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں، وہ اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو خود کو اپنے عقیدے کو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیں، لازم ہے کہ آخرت کا عقیدہ صحیح طریقے کے ساتھ وہ تسلیم کریں۔ یہی بات ہے جو اس سورۃ مبارکہ میں آیت نمبر 58 تک بیان کی گئی ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کی، وہ عقیدے اور آخرت کو نہیں مانا، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے فرعون کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس بات کے ثبوت کے لیے کہ جن لوگوں نے عقیدے کو درست کر لیا، اپنے اعمال کی فکر کی، وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اگر چاہیں تو گناہ کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں، سمجھداری اور دیانتداری کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، ملکہ بلقیس کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ جس نے شرک اور بت پرستی کا راستہ ترک کر کے توحید کا راستہ اختیار کیا اور عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر یقین کر لینے کے بعد گمراہی کے راستے سے توبہ کر لی ہے۔ ان تینوں مثالوں کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ عقیدے اور اعمال کو ٹھیک کرنے کی فکر تباہی اور بربادی سے نجات دے دیتی ہے۔ انسان کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو درست کر رکھنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے عقیدے اور اپنے عمل سے چپ کے رہتے ہیں، اس کی کمیوں کی فکر اور خرابیوں پر غور نہیں کرتے، وہ بالآخر برباد ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 58 کے بعد سورت کے آخر تک اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ذہنوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتے، کائنات کے اندر موجود نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی سوالات کے ذریعے سے کافروں کو سوچنے پر آمادہ کیا ہے کہ وہ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر غور کریں۔ یہ دیکھیں کہ کائنات کا بس ایک ہی مالک ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہو تو انسان کی زندگی کا فائدہ کیا ہے۔ وہ سمجھیں کہ اگر انسان آخرت کے تصور سے اور آخرت کے عقیدے سے محروم ہے تو پھر عدل و انصاف اور ظلم اور گناہ کی حیثیت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اور اگر کافر آخرت کا انکار کر دیں اور آخرت میں اعمال کے بدلے کا انکار کر دیں تو بھی دنیا میں ان قوموں کا انجام دیکھیں جنہوں نے برائی کے راستے پر چل کر
ہلاکت کے گڑھے میں گرنا پسند کیا۔ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ جو لوگ گناہ کے راستے پر چلے وہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ یہ سورت دراصل ان سوئے ہوئے دماغوں کو جگانے میں نہایت مؤثر کردار ادا کرتی ہے، جو تعصب اور تنگ نظری کی بنیاد پر حق کا انکار کر دیتے ہیں اور سچائی کے راستے پر نہیں آتے ہیں۔ برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، کائنات پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ سورج ایک ہی ہے جو سب کو روشنی دیتا ہے اور گرمی دیتا ہے۔ اس کی دھوپ ملکوں، قوموں اور علاقوں میں کسی تفریق کے بغیر سب کے کام آتی ہے، اور یہی حال ہوا کا ہے، یہی حال بادل کا اور پانی کا ہے۔ لیکن یہ انسان کچھ ایسے تنگ نظر ہو جاتے ہیں جو اپنی زمین، اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی نسل کی بنیاد پر حق سے محرومی کا شکار بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے باہر والے کی بات نہیں سنیں گے، اپنی قوم اور اپنے نسل والے کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ نادان ہیں۔ یہ اپنی مٹی، اپنی زمین کی محبت کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ حق کو سننا بھی نہیں چاہتے اور حق کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ محترم حضرات، سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ زمین اور آسمان کا خدا ایک ہے، وہی چاند اور سورج اور ستاروں کا خدا ہے، تو یقیناً ہمیں حق سننے اور حق بات کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ اور اپنے دل کو ملکوں کی سرحدوں اور قوم اور نسل کی دیواروں سے آزاد کرنا ہوگا۔ ملک کی سرحدوں میں بیٹھ کر اور قوم اور نسل کی دیواروں میں بند ہو کر کبھی حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ تعصب کے شکار بن کر یہ نادان لوگ حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، اگر یہ تعصب اور تنگ نظری نہ ہوتی تو دنیا میں سکون اور امن چین ہوتا، انسان سے محفوظ ہوتا، انسانوں کو انسانوں سے محبت ہوتی۔ یہ زمین کے ٹکڑے کر کے سرحدوں کے جھگڑے ہم نے پیدا کیے ہیں، خدا نے نہیں۔ خود اپنے ملک بھارت پر نظر کر کے دیکھو، ان لوگوں نے اپنی دھرتی اور وطن کو بھگوان مان لیا ہے، اپنی دھرتی کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ وطن اور ملک کو خدا ماننے والے یہ لوگ اپنے خیالات کے کنویں میں بند ہیں۔ وہ سورج جو ساری کائنات کا چکر لگاتا ہے، اس کو یہ اپنا خدا کہتے ہیں اور دنیا کے ملکوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سورج تو سب کو روشنی اور سب کو گرمی دیتا ہے۔ یہ سورج تو ان کو بھی جن کو یہ اپنا دشمن جانتے ہیں، یہ بادل تو ان کو بھی جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کی سرحدوں کے پار رہتے ہیں، ان کو بھی جن پر ہم گولے برساتے ہیں۔ یہ ہوا، یہ بادل، یہ سورج تو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہوائیں اس ملک کی کھیتیوں کو لہلہاتی ہیں جن کو ہم خاک کر دینا چاہتے ہیں۔ اے انسانوں، میں اپنے وطن کے انسانوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم جس سورج کو دیوتا مانتے ہو، گھنشیام جس کی پوجا کرتے ہو، جس ہوا کی تم پرستش کرتے ہو، جن دریاؤں کو تم اپنی ماں بتاتے ہو، یہ سب تو ان کے بھی سیوک ہیں جن کو تم دشمن سمجھتے ہو۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جن دیوتاؤں کی تم پرستش کرتے ہو اور جن چیزوں کو تم اپنی ماں کہتے ہو، تم ان کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہو جبکہ وہ ان کی سیوا کرتے ہیں؟ اور جب تمہاری یہ دیوتا اور تمہاری یہ مائیں ان کی سیوا کرتی ہیں تو تم ان کے دشمن کیوں بن جاتے ہو؟ لیکن انسان اس بات پر غور نہیں کرتا
کہ خدا دھرتی کے ٹکڑوں کے خدا نہیں ہو سکتے، زمین کے ٹکڑوں کے خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا تو وہ ہے جو رب کائنات ہے، جو پوری کائنات کو پالتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور برادران ملک کو سمجھانا ہوگا، ان سے کہنا ہوگا کہ آؤ ہم اس خدا کی پرستش کریں جس کی ملکیت میں سب ہیں، جس کے بندے سب ہیں، جو سب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے، جس نے پوری کائنات کو رچا ہے۔ آؤ اب ہم اس خدا کی پرستش کریں گے، ان چھوٹے چھوٹے علاقائی خداؤں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سچ جاننے کے لیے ہمیں سورج کی طرح سے بننا ہوگا، جو سرحدوں اور قوموں سے خود کو آزاد کر لیتا ہے، وہ سرحدوں اور قوموں میں قید نہیں رہتا۔ ہمیں ہواؤں کی طرح سے بننا ہوگا جو سب کے لیے چلتی ہیں، بادلوں کی طرح سے بننا ہوگا جن کو سرحدی دیواریں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی روشنی ہر دل کو منور کرتی ہے، اس کی روشنی اور نور کو بھی ملکوں کی سرحدوں میں یا قومی اور نسلی تعصبات کی گندگیوں سے آلودہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اسی لیے توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور ایک روشن کتاب ہے۔ جس طرح روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا، جس طرح روشنی کو اس کی دیواروں سے گھیر بھی لیا جائے تو بھی کسی چھوٹے سے روزن سے اس کو باہر نکلنے سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح سے قرآن کا نور ہے کہ ہر اس دل میں اتر جائے گا جس دل میں تعصب نہیں ہوگا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو قومی تعصب سے، ملکی تعصب سے، علاقائی تعصب سے، نسلی تعصب سے بچا لیا، اللہ کا یہ کلام اس کے دل میں اتر جائے گا اور سچائی کی اس کو پہچان حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جس نے تعصبوں کی دیواریں اپنی آنکھوں اور اپنی عقل کے سامنے لگا لی، جو ملک کی تعصب کی دیوار میں بند ہو گیا، جو قومی تعصب کی دیوار میں بند ہو گیا، جو وطنی تعصب کی دیوار میں بند ہو گیا، وہ کبھی بھی قرآن سے نور ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تعصبات اور تنگ نظری کی دیواروں میں ذرا سا سوراخ کرو اور قرآن کی روشنی کو اپنے دل میں لے کر دیکھو، یہ قرآن تمہارے پورے دل کو منور کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے قومی، نسلی، علاقائی، ملکی اور تہذیبی تعصبات میں اپنے آپ کو قید کر کے اور بند کر کے اور تنگ نظری کی دیواروں کے ساتھ اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کی تو بے شک اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کتاب مبین ہے جو تمام عالموں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے تعصب سے پاک فرمائے، ہم اپنے قومی دائروں سے باہر نکلیں، ہم اپنے وطنی اور ملکی دائروں سے باہر نکلیں، ہم اپنے علاقائی دائروں سے باہر نکلیں اور اس کائنات کے رب کی کھوج کریں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا، ہوا کا، بادل کا خالق ہے۔ آؤ ہم اس رب کی پرستش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔